اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری گفتگو قط کے بیان میں چل رہی ہے، قط کے بارے میں چل رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے بیان کیا قط کے بارے میں اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم یہاں تک یعنی اس درس کو ہم پڑھ چکے تھے، لیکن ہم ارتباط کے لیے کیونکہ بیچ میں وقفہ ہوا تو ارتباط کے لیے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تلخص هذا الكلام في قضیتین، اور یہ کلام دو قضیوں میں ملخص ہوتا ہے۔ یعنی بات ہماری چل رہی تھی کہ قط سے حجیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ قط کو حجیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ قاطع سے قط جدا ہو جائے، یعنی قط کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، لیکن اگر قط ہے تو حجیت ہے، یعنی قط اور حجیت دونوں ایک ساتھ ہیں اور ان میں ایک دوسرے کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی فَيُخْرِجَهُ عَنْ كَوْنِ قَاطِعًا بَدَلًا أَنْ يَفُكَّ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالْحُجِّيَّةِ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ قط اور قاطع کے درمیان جو ہے وہ یعنی قط کو قاطع سے جدا کر دیا جائے، اس کی قط کو ہی ختم کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قط ہوتے ہوئے قط سے حجیت کو ہٹا لیا جائے، حجیت کو جدا کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ وَيَتَلَخَّصُ هَذَا الْكَلَامُ فِي قَضْيَتَيْنِ، اور اب یہ کلام جو ہم نے گفتگو ہماری ہوئی ہے گزشتہ دروس میں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قضیوں میں تمام ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے اس کا۔ احداہما القضیۃ الاولی ان الحجیہ والمنجزیہ ثابتۃ للقطع، حجیت اور منجزیت قط کے لیے ثابت ہے۔ چونکہ دروس گزر چکے، ہم اس کو مفصل بیان کر چکے، صرف ہم اس کو دہرا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ عبارت کا یعنی جلدی ترجمے کے ساتھ گزر جاتے ہیں تاکہ پھر نئے سبق کو ہم آئندہ اس میں پڑھ سکیں۔ احداہما القضیۃ الاولی ان الحجیہ والمنجزیہ ثابتۃ للقطع، پہلا قضیہ کیا ہے جو ہم نے یعنی جو سمجھ میں آیا، جو خلاصہ ہوتا ہے ہمیں پڑھنے کا، جو پڑھا ہے کہ حجیت اور منجزیت یہ دونوں ثابت ہیں قط کے لیے، یعنی جہاں قط ہے وہاں حجیت بھی اور منجزیت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حجیت یا منجزیت کو قط سے جدا کر دیں، لأنہا من لوازمہ، اس لیے کہ حجیت اور منجزیت کیا ہے، یا کس کی سے ہے، لوازم قط میں سے ہے، صحیح۔ لأن الحجیہ ثابتۃ، لأن الحجیہ من لوازم القط۔ والاخرى یعنی القضیۃ الاخرى، اخرى یعنی والقضیۃ الاخرى یعنی انہا یستحیل ان تنفک عنہ، دوسرے یہ کہ حجیت، انہا نے ان الحجیت، انہا ان الحجیت مستحیل ہے حجیت کا جدا کرنا عنہ عن القط، ٹھیک، قط سے جدا کرنا حجیت کا مستحیل ہے۔ کیوں؟ لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم، اس لیے کہ لازم کو ملزوم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے جی، پہلا قضیہ کیا ہے کہ حجیت اور منجزیت ثابت ہیں قط کے لیے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے آقا محمد علی؟ اس لیے کہ یہ لوازم قط سے ہے، حجیت کیا ہے، قط سے ہے۔ دوسرا قضیہ کیا ہے، محال ہے کہ آپ حجیت کو جدا کر دیں، کس سے، قط سے، کیوں؟ اس لیے کہ لازم ملزوم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پہلا کیا قضیہ، پہلا یہ ہے کہ حجیت ہے قطع کے لیے کہ قطع کے لوازم میں سے نہیں، حجیت ہاں حجیت اور منجزیت ثابت ہے قط کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ دوسرا قضیہ کیا ہے کہ آپ حجیت کو قط سے جدا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ لازم کو ملزوم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی، دہرانے کا فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، دماغ میں بٹھلائیے آپ۔ اما القضیۃ الاولی، قضیہ اولا یعنی
قضیہ اولا کیا ہے کہ حجیت قط کے لیے ثابت ہے، قط کے لیے حجیت ثابت ہے جو اس کے لوازم میں سے ہے. فَيُمْكِنُ یعنی قضیہ اولا فَيُمْكِنُ أَن نَتَسَاءَلَ بِشَأْنِهَا بس ممکن ہے کہ ہم اس کی شان کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں سوال کریں. کیا أَيُّ قَطْعٍ هَذَا الَّذِي تَكُونُ الْمُنَجَّزِيَّةُ مِنْ لَوَازِمِهِ کون سی قط ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے لوازم میں سے ہو، یعنی کون سی قط ہے کہ منجزیت جس کے لوازم میں سے ہوتی ہے. ٹھیک، کون سی قط ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس کے لوازم میں سے ہو، منجزیت اس کے لوازم میں سے ہو. واضح؟ ہاں. یعنی اب ہم یہ سوال کریں گے کہ وہ کون سی قط ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ منجزت اس کے لوازم میں سے ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ کہنا ہے کہ أَيُّ قَطْعٍ هَذَا الَّذِي تَكُونُ الْمُنَجَّزِيَّةُ مِنْ لَوَازِمِهِ هَلْ هُوَ الْقَطْعُ بِتَكْلِيفِ الْمَوْلَى کیا وہ قط جو ہے تکلیف مولا والی ہے؟ کون سی قط؟ تکلیف مولا کی قط، یہ جو مولا کی تکلیف کے بارے میں قط ہو جائے وہ قط ہے. اب القط بتکلیف یہ عامر یا کسی بھی عامر کی تکلیف میں جو ہے وہ قط ہو جائے وہ جو ہے وہ منجز ہوتی ہے، اس کے لوازم میں سے ہے کہ منجز ہو. بات سوال سمجھ آئے کہ وہ کون سی قط ہے کہ منجزت جس کی لوازمات میں سے ہے، جس کے لوازم میں سے ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ قط تکلیف مولا والی ہے یا کوئی بھی تکلیف ہو جس میں قط حاصل ہو جائے، ہر قط منجزت رکھتی ہے. بات سوال سمجھ آیا کہ کوئی بھی حکم دے، مولا ہو یا غیر مولا ہو، حکم دے آپ کو، تو کیا ہر عامر کے امر میں جو قط ہے اس قط میں منجزت پائی جاتی ہے یا صرف مولا کے امر میں یا مولا کی تکلیف میں جو قط ہے اس میں منجزت پائی جاتی ہے؟ بات واضح ہو گئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ مولانا محمد حسن مہدی صاحب سوال سمجھ میں آ گیا؟ کہنے ہیں وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْجَوَابَ هُوَ الْأَوَّلُ تو یہ بات واضح ہے کہ جواب جو ہے وہ اول ہے. اول کیا ہے؟ تکلیف مولا. هُوَ الْقَطْعُ بِتَكْلِيفِ الْمَوْلَى. واضح ہوا؟ کیوں؟ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَوْلَى اس لیے کہ مولا کے علاوہ اذا امرا لا يكون تکلیفہ منجزا عن المامور اس لیے کہ اگر غیر مولا ہو عامر، اگر عامر کون ہو؟ غیر مولا ہو. لأن غیر المولا اذا امرا اگر مولا کے علاوہ کوئی اور امر کرے لا يكون تکلیفہ منجزا تو اس کی تکلیف منجز نہیں ہوتی. کس پر؟ معمور پر. معمور کون ہوتا ہے؟ جسے حکم دیا جا رہا ہے. وہ لوگ قطع بھی اگرچہ وہ اس امر کے بارے میں قطعی جو نہ حاصل کر لے، وہ لوگ قطع بھی قطع الامر. صحیح؟ ہاں، یعنی مولا کے علاوہ اگر کوئی اور عامر ہے تو اس کی تکلیف جو ہے منجز نہیں ہوتی معمور پر. معمور کون ہوتا ہے؟ ہاں. اور ایک چیز اور کیا ہوتی ہے؟ ایک امر ہے، ایک عامر ہے، ایک معمور ہے، اور ایک اور کیا ہوتا ہے؟ معمور بے آسان جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خود تکلیف جس کے بارے میں مثلا روزہ، نماز نہیں، جس کے بارے میں دیا جا رہا ہے. معمور بے جس کے بارے میں دیا جا رہا ہے، مثلا نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں. امر کیا ہے؟ مثلا صوم، اقیم الصلاۃ، یہ امر ہے. اور عامر کون ہے؟ مولا عز و جل ہے. صحیح؟ معمور کون ہے؟ بندہ، مکلف، عبد. ٹھیک ہے؟ اور معمور بے کیا ہوا یہاں پر؟ صلاۃ یا صوم وغیرہ. کیف المنجزیہ اذن تابعۃ للقطع بتکلیف المولا پس منجزیت تابع ہے قط کے. کہاں؟ کون سی قط کے تابع ہے؟ جو تکلیف مولا میں ہو. فنحن اذن نفترض اولا ان العامر مولا تو سب سے پہلے ہمارے پر کیا ہے کہ ہم فرض کریں کہ عامر کون ہے؟ مولا ہے. عامر کون ہے؟ یعنی مولا کے امر میں اگر ہمیں قط حاصل ہو، اس کی تکلیف میں قط حاصل ہو تو وہ قط منجزیت رکھتی ہے، حجیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اس قط میں منجزیت پائی جاتی ہے. ثم نفترض القط بصدور تکلیف منہ وہنا انتصال پھر ہم فرض کر لیں کہ قط کہاں فرض کر لیں؟ بصدور تکلیف منہ جو تکلیف اس سے صادر ہوئی ہے. وہنا انتصال من جدید پھر یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے نیا. ما معنی المولا؟ مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. والجواب ان المولا هو من له حق الطاعة مولا وہ ہے جس کے لیے حق اطاعت اور جس کی اطاعت
واجب ہو، یعنی جس کی اطاعت کرنا حق ہو، یعنی اس کا جس کا حق یہ ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے، اسے مولا کہتے ہیں۔ تعریف کیا ہے مولا کی؟ پوچھے جائے مولا کسے کہتے ہیں، کیا تعریف ہوگی؟ من لہو حق الطاعہ، یاد کر لو، عربی میں یاد کر لو، ترجمہ سمجھ کے عربی میں یاد کر لو، ان المولا ہوا من لہو حق الطاعہ۔ کہہ رہے اے من یحکم العقل بوجوب امتثالہ و استحقاق العقاب ولا مخالفتہ، کون ہے مولا؟ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ من لہو حق الطاعہ، اس کی شرح کر رہے ہیں اے یعنی من یحکم العقل، عقل جس کے بارے میں کہے، کیا کہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ کیا ہے واجب؟ اس کی اطاعت بے وجوب امتثال ہی، یعنی جس کام کو وہ کہہ رہا ہے اس کو امتثال نہیں، بجا لانا، انجام دینا، اس کا بجا لانا واجب ہے۔ وہ استحقاق العقاب، اور مستحق ہے وہ شخص عقاب کا، یعنی وہ بندہ مستحق ہے عقاب کا کہ جو اس کی بات کی مخالفت کرے، اس کے امر کی مخالفت کرے۔ وہ استحقاق العقاب وہ استحقاق العقاب علی مخالفت ہی، اور عقاب کا مستحق ہو اس کی مخالفت پر، یعنی جس چیز کا وہ امر کرے اس کو بجا لایا جائے، یہ اس کا حق ہے، اور اگر نہ بجا لائے تو پھر اس بندے پر، اس عبد پر، اس انسان پر کیا ہو؟ عقاب ہو مخالفت پر، یہ اس کا حق ہے، کس کا؟ مولا کا۔ وَهَذَا یعنی ان الحجیہ، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان الحجیہ التي معصلہ کما تقدم، حجیت کا موصل کیا ہے جیسے گزر چکا ہے، یعنی حجیت کے معنی مفہوم کیا ہے جو گزر چکا؟ حکم العقل بوجوب الامتثال و استحقاق العقاب ولا مخالفہ۔ کیا مطلب ہے حجیت کا؟ یعنی عقل جو ہے وہ کیا کرے؟ حکم کرے بجا لانے کے لیے، اسے واجب قرار دے، حکم عقل کرے، عقل حکم کرے کہ واجب ہے اس کو بجا لانا، اور مخالفت پر عقاب کا مستحق ہونا، یہ حجیت کے معنی ہے۔ حجیت کے معنی کیا ہوگا محمد علی جی؟ حجیت کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی کہ اسے بھی آپ جو ہیں وہ اگر چاہیں سمجھ کر اسے عربی میں صیغے کو بھی اس عبارت کو یاد کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا یعنی ان الحجیہ، کیا مطلب؟ حکم العقل بوجوب الامتثال و استحقاق العقاب ولا المخالفہ، یعنی عقل حکم کرے کس چیز کے بارے میں کہ واجب ہے اس کے امر کو بجا لانا، کسی امر کو بجا لانا، اور مخالفت پر عقاب کا مستحق ہونا۔ قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض، اور ہم اس بات کو پہلے سمجھ چکے ہیں، فرض کر لیں کہ ان العامر المولا، اگر عامر بے شک عامر جو ہے وہ مولا ہے، عامر کون؟ مولا ہو، فَهِيَ إِذَنْ مِنْ شَوْنِ كَوْنِ الْعَامِرِ مولا، بس یہ جو ہے اس کی شان ہے کہ عامر جو ہے مولا ہو، وَمُسْتَبْتِنَةٌ فِي نَفْسِ الْإِفْتِرَاضِ الْمَوْلَوِيَّةِ، اور وہ کیا ہے اپنے اندر کیا لیے ہوئے، چھپائے ہوئے ہے کس چیز کو؟ کہ مولویت کو۔ فَحِينَمَا نَقُولُ إِنَّ الْقَطْعَ بِتَكْلِيفِ الْمَوْلَى حُجَّةٌ، پس جب ہم یہ بات کہیں کہ قطع جو مولا کی تکلیف کے ذریعے سے حاصل ہو وہ حجت ہے، یعنی جو مولا کی تکلیف میں قطع حاصل ہو وہ حجت ہے۔ اے یجب امتثال عقلاً، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس کو عقلی اعتبار سے بجا لانا واجب ہے۔ کأننا قلنا، گویا ہم ایسا ہے کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے یہ بات کہی ہو، ان القطع بتکلیف من یجب امتثالہ یجب امتثالہ، گویا ہم اس طرح کہا ہے ہم نے کہ قطع ہے بتکلیف، اس کی تکلیف کے میں قطع حاصل ہونا کہ جس کی تکلیف کو بجانا واجب ہے، یجب امتثال ہو، اس پہ امتثال واجب ہے۔ دیکھ رہے عبارت محمد مہدی صاحب کہہ رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں کاننا قلنا، گویا ہم نے یعنی جو ہم نے یہ بات کہی نا، جب ہم یہ کہیں فحینما نقول، جب ہم یہ کہیں ان القطع بتکلیف المولا حجت، جب ہم یہ بات کہیں کہ مولا کی تکلیف میں اگر قطع حاصل ہو جائے تو وہ حجت ہے، تو گویا ہم نے کیا کہا؟ گویا ہم نے یہ کہا ان القطع بتکلیف من یجب امتثالہ یجب امتثالہ۔ فہمتم؟ ہم مولانا فہمتم سیدنا؟ واضح؟ ہاں کیسے کہیں گے؟ گویا ہم نے یہ کہا ہے ان القطع بتکلیف، قطع اس کی تکلیف میں، من بتکلیف من یجب، اس کی تکلیف میں قطع ہے جس کے
امر کو بجا لانا واجب ہے، یجب امتثال ہو، جس کے امر کو بجا لانا واجب ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اگر تکلیف میں اس کی قطع ہوگی تو کیا ہوا؟ یجب امتثال ہو، تو پھر اس کا بجا لانا واجب ہے۔ اللہ شہید کو جو ہے وہ اپنی یعنی اللہ عز و جل شہید کے اوپر رحمتوں کو نزول فرمائے، بڑی محنت کی ہے شہید نے، اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وَهَكَذَا تَكْرَارٌ لِمَا هُوَ الْمُفْتَرَض، اور اس طرح یہ تکرار ہے اس چیز کی جو ہم نے فرض کیا ہے۔ صحیح ہے بھائی، وہی تو جملے دہرائے جا رہے ہیں سبھی ہے۔ امام آغا صاحب کیا ان القطع بتکلیف المولا حجت، یعنی کاننا قلنا، جیسے ہم نے گویا ہم نے یہ کہا ہے، ایسے کہا ہے ان القطع بتکلیف من یجب امتثالہ یجب امتثالہ وَهَذَا تَكْرَارٌ لِمَا هُوَ الْمُفْتَرَض، اور یہ ہمارے مفترض کی تکرار ہے۔ سمجھ میں آیا تکرار کہاں ہے؟ یہ جو بیان کیا ہے فَلَا بُدَّ أَن نَأْخُذَ نَفْسَ حَقِّ التَّعَوُّلِ بِالْجَزِيَّةِ الْمُفْتَرَضَةِ فِي نَفْسِ كَوْنِ الْآمِرِ مَوْلَا، بس ضروری ہے کہ ہم لیں حق اطاعت کو، نفس حق اطاعت کو اور منجزیت کو جو ہم نے فرض کی ہے، کہاں؟ اس چیز میں کہ عامر مولا ہو۔ مولا کون ہے؟ عامر کون ہو؟ مولا ہو۔ کہاں منجزیت پائی جائے گی اور حجیت؟ کہ جہاں عامر مولا ہو، یعنی اگر عامر مولا نہیں ہے تو وہاں حجت نہیں ہے، منجزیت نہیں پائی جائے گی۔ لِنَرَا مَدَى مَا لِلْمَوْلَى مِنْ حَقِّ الطَّاعَةِ الْمَأْمُورِ، تاکہ ہم جان لیں کہ مولا کے لیے کہاں تک حق اطاعت ہے، کتنی حق اطاعت ہے مامور پر، یعنی مامور کہاں تک اطاعت کرنا اس کے اوپر واجب ہے، مامور کہاں تک اطاعت کرے گا۔ وَهَلْ لَهُ حَقُّ الطَّاعَةِ فِي كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ تَكَالِيفِ، تو کیا حق اطاعت ہر اس چیز میں ہے کہ جس میں اسے یعنی قط حاصل ہو جائے؟ او اوسع من ذلك بمفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف له لديه من تكاليفه ولو بالظن والاحتمال۔ ہاں تو سوال یہ ہے آغایون، سوال کیا ہے کہ کیا حق اطاعت یعنی اس کی اطاعت کا جو دائرہ ہے حق اطاعت کا وہ کیا ہے، کتنا ہے؟ کیا ہر اس چیز میں اطاعت واجب ہے کہ جس تکلیف میں سے قطع حاصل ہو جائے، یا اس سے اوسع ہے اس کا دائرہ؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہا ہے؟ سوال کیا محمد علی صاحب؟ کیا سوال ہے؟ جلدی سے، وقت تمام ہو گیا۔ کیا سوال ہے؟ یعنی اس چیز میں کہ کیا اب ہم اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حق مولا کی حق اطاعت کا دائرہ، یا یہ بات تو ہم سمجھ چکے کہ حق اطاعت کس عامر کے تکلیف میں ہے؟ مولا کی۔ عامر کا مولا ہے تو حق اطاعت ہے، اور اس میں منجزیت ہے اور اس میں حجیت پائی جاتی ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ مولا کا حق اطاعت کہاں تک ہے، اس کا دائرہ کیا ہے؟ کیا صرف جس میں قط حاصل ہو جائے اسی میں حق اطاعت ہے، یا اگر زن یا احتمال بھی ہو جب بھی حق اطاعت پایا جاتا ہے؟ سوال لکھ لو، اگر نہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائے دماغ سے، صحیح ہے؟ یا او اوسع من ذالک، یا یہ اوسع ہے یعنی قط سے، من ذالک یعنی قط سے، قط بأن يفترض حق الطاعة، کہ حق اطاعت کو فرض کیا جائے، فی کل ما ينکشف لديه، ہر اس چیز میں جو منکشف ہو جائے اس کے یہاں، یعنی مکلف کے یہاں، من تکالیف المولا ولو بالظن، چاہے وہ ظن کے ذریعے منکشف ہو یا احتمال کے ذریعے ہو، یعنی یہ کیا ہے؟ اوسع ہے۔ اب آ جائیے ذیق پر، کیا اس سے ذیق مین کیا تھا؟ حق اطاعت کہاں ہے؟ قط میں، مثلا حجیت کہاں پائی جاتی ہے؟ قط میں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ کیا قط میں ہی ہے یا اس سے وسعت ہو سکتی ہے؟ اس میں وسعت کہاں ہوگی؟ جب ظن اور احتمال میں بھی حق اطاعت ہو، یا اس سے ازیق، تیسری چیز نمبر 3، یہ اس سے ازیق ہے بے افترض حق الطاعة فی بعض ما یقتضی من تکالیف خاصہ، یا اس سے دائرے کو ہم مضیق بھی کر سکتے ہیں کہ فرض کر لیا جائے کہ حق اطاعت بعض ان چیزوں میں ہے جس میں قط حاصل ہو جائے تکالیف خاصہ میں سے۔ گویا اب آپ یہاں پر جو ہے وہ ادھر آئیے، یہاں پر دیکھیے مثلا نمبر 1 ما یقتضی، نمبر 1 نشان ڈال لیجئے، آقایوں نمبر ڈال لیجئے، نمبر 1 یعنی ما یقتضی حق الطاعت ما یقتضی، نمبر 2 او اوسع من ذالک، نمبر 2 اس طرح گھیرا بندی کیجئے۔ آگے سن میں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اگر نہیں لگایا تو لگا لیجئے، اور چونکہ یہ درس گزر چکا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نے دہرایا ہے تاکہ فائدہ ہو جائے اور ارتباط ہو جائے۔
جی ازیق او ازیق من ذالک وینفترض حق الطاعة فی بعض ما یکتب به من التکالیف الخاصہ، یا جو ہے دائرہ اور ضیق ہو جائے گا کہ تمام تکالیف کہ جن میں قطع حاصل ہو جائے ان میں سے بعض مثلا جو ہے وہ اس میں حق اطاعت فرض کر لیا جائے. یعنی یہ فرض ہو سکتا ہے کہ تمام یہ فرض کر لیں کہ مثلا ازیق دائرہ کیسے ہوگا کہ مثلا تکالیف میں جو قطع حاصل ہوئی ہے ان میں بعض میں جو حق اطاعت ہے. نقط وہاکذا یبدو ان البحث فی حقیقت ہی بحث حدود مولویت المولا. اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحث جو ہے وہ در حقیقت کس چیز میں ہے؟ حدود مولویت مولا میں ہے. حدود مولویت مولا میں بحث ہو رہی ہے. وما نؤمن، اور جو ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہی اس پر لہو مسبقاً یعنی من حق الطاعة، جس چیز کو ہم نے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس چیز کو جانا ہے یا سمجھا ہے، جس چیز پر ہم جو ہے وہ اعتقاد یعنی ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے کہ بحث گزر چکی ہے کہ مولا کے حق اطاعت کے حدود کیا ہیں. فعل الاول، یہ تھا وہ اول، اور یہ ہے وہ ثانی اور ثالث جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اس کو آپ دماغ میں بٹھلائیے، اس کو دہرائیے اور اس پر جو ہے انشاءاللہ مزید اچھے طریقے سے یاد کیجیے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ کل آئے گا. فی امان اللہ.